ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے ہم وطن پاکستانیوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمد قائم الدین گسورے کا سلام قبول ہو۔ میرے ہم وطن پاکستانیوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کس طرح ابھی تک تبدیلی نہیں آئی، اس کی مین وجہ ہے کہ ہم عوام اپنے اندر میں جو شیطان ہے، جو ہوس ہے، جو لالچ ہے، جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کے ہر شعبے سے جو کرپشن ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میرے ہم وطن پاکستانیوں، کیونکہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو صرف کریں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، تب جا کر ہم ایک سچے اور محب وطن مسلمان کہلوا سکتے ہیں۔ تو میرے ہم وطن پاکستانیوں، ہمارے ملک کے اندر اس طرح کا مائنڈ بن چکا ہے کہ پیسہ جس طرح کا بھی ہو، جیسا بھی ہو، ہمیں لینا چاہیے، چاہے وہ غریب عوام کا ہو تو اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے تمام پاکستانی عوام کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم یہ پیسہ لیں گے، ہمارا بھی حق ہے۔ جبکہ وہی پیسہ غریبوں کا، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ان کا پیسہ ہے، لیکن یہ پیسہ امیروں کے پاس کس طرح چلا جاتا ہے، اس کی مین وجہ جو جن اداروں کو یہ قلم دان سونپ دیا جاتا ہے کہ آپ اس ملک کا سروے کریں، جو غریب عوام ہو اس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں تاکہ ہم صحیح طریقے سے یہ جو غریبوں کا پیسہ ہے وہاں تک پہنچا سکیں۔ لیکن وہی کرپٹ لوگ پیسے کی ہوس میں اندھے ہو جاتے ہیں، ایمان پر کاربند نہیں ہوتے۔ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کا سروے کرتے ہیں کہ جو غریب ہوتا ہے، جو کچھ نہیں دیتا، ان کو 100، 200، 500 نہیں دیتا تو وہ ان کا ڈیٹا صحیح طریقے سے فل نہیں کرتے۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، ایسے نوجوانوں پر جتنا بھی میں لعنت بھیجوں بہت ہی کم ہے کہ ان کی ذرا سی غفلت کی وجہ سے، 500، 200 کی لالچ کی وجہ سے ایک غریب تک جو پیسہ پہنچنا تھا، امداد پہنچنی چاہیے تھی، وہ نہیں پہنچ پاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ضرور حساب لے گا۔ اس کے علاوہ جب پیسہ تقسیم ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کرپشن ہی کرپشن نظر آتی ہے۔ کبھی تھم کا بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے نہیں آئے، اگر آپ ہمیں 500، 1000 دیں گے تب ہم آپ کا پیسہ جو ہے نا ہم نکالتے ہیں، ورنہ نہیں نکالتے۔ تو یہ سچویشن ہوتی ہے کہ ان کے ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ پہلے ان سے پیسے وصول کر لیتے ہیں، بعد میں جب احساس پروگرام کے پیسے وہ وصول کرتے ہیں تو ایک پکچر بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، اور وہی کینڈیڈیٹ پیسے جب وصول کرتا ہے یہی کہتے ہیں کہ واقعی میں پیسے پورے کے پورے لے لیے ہیں۔ ایک تو غلطی ہم عوام کی بھی ہے، ہم عوام بھی رشوت کو یعنی کہ رشوت دینے کا ایک جو ہے نا ان کو عادت بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم رشوت کے اوپر یہ سمجھے کہ ہمارا اللہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں، اس آیات مبارکہ کے ترجمے پر غور و غوض کرے تو جو سچا مسلمان ہوگا تو وہ پیسے کو تو ریجیکٹ کر سکتا ہے،
پیسے سے انکار کر سکتا ہے لیکن رشوت نہیں دے گا۔ لیکن یہاں تو مسلمان صرف نام کے ہی مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی طرح بھی ہو ہمیں پیسہ ملنا چاہیے۔ تو میرے ہم وطن پاکستانیوں، بہت ہی شرم کی بات ہے اگر ہم یہ جو لٹیرے ہیں اور یہ جو NGOs والے ہیں، یہ بہت ہی کرپشن والے ہیں۔ بندہ ناچیز ان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، مکمل طور پر نہیں، جاب نہیں ہے، لیکن ایک سوشل ورکر کے طور پر ان کا ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ حالات دیکھتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ بندہ ناچیز، جب کہ ایک بے روزگار ہوں میں، میرے کوئی وسائل نہیں ہے آمدنی کے، اگر میں لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں، لیکن میں اس پیسے کو حرام سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا دامن صاف ہے اور میرا ایمان ہے کہ پیسے نہیں لینے چاہیے۔ اگر اسی طرح تمام ہی اپنا ماٹو بنا لیں تو پھر ملک کی تقدیر، ملک کی ترقی کوئی نہیں روک سکتا۔ جبکہ ہم عوام، کیونکہ ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان بہت ہی بہادر لیڈر ہے، بہت سچا لیڈر ہے، عاشق رسول ہے، اس کی جتنی میں ڈیفینیشن بیان کروں میں نہیں کر سکتا۔ باقی مخالفین اس پر کیچڑ اچھالی کرتے ہیں، اچھے لوگوں پر ایسے ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اس کا دامن صاف ہے۔ تو میں تمام پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اپنے اندر کو صاف کرو، ایمان پر کاربند ہو، اور جو ٹارگٹ آپ کو دیا جائے اس کو اچیو کریں ایمانداری کے ساتھ، اور جو ڈیٹا آپ کو کلیکٹ کرنے کے لیے دیا جائے اس کو صحیح معنی میں کلیکٹ کر کے اعلیٰ حکام تک پہنچائے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکے کہ یہ جو غریبوں کا پیسہ ہے کن کو دیا جائے۔ تو میں پاکستانی عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اندر کو صاف کرے، اور جہاں پر رشوت کا بازار گرم ہو اور مارکیٹ میں ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کو لوٹا جا رہا ہو، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہو، اس جگہ کی نشاندہی کر کے اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت دیں، تاکہ حکومت پاکستان اپنے قانون کے مطابق ان کے گلے تک ہاتھ پہنچا سکے، اور یہ تمام جو ایشوز ہے اس کا خاتمہ ہو، تاکہ ہمارا ملک کرپشن سے پاک رہے۔ کیونکہ ہم نے اس ملک کو اس لیے حاصل کیا کہ ایک کلمے کے اوپر حاصل کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ان الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، آرمی زندہ باد، عمران خان زندہ باد، والسلام۔